محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب سولہواں باب آسمانی نور جو بیت المقدس کے بجائے مکہ پر اترا تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ عبداللہ وہ نوجوان تھا جس کے لیے مکہ کے تمام لوگوں نے بڑی بےتابی سے آرزو کی تھی کہ وہ حبل کے خونخوار پنجے سے نجات پا لے۔ اس وقت جب کہ ہزاروں آدمیوں کی نظریں عبداللہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، مکہ کی لڑکیوں کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے، اور جب وہ اس خونی آزمائش سے صحیح سلامت اور سرخ رو نکل آیا تو اس کی آرزو ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ وہ اس کے لیے بے قرار و مضطرب رہنے لگیں۔ وہ راستوں میں عبداللہ کے گزرنے کی منتظر رہنے لگیں اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نت نئے ہیلے بہانے نکال لیتیں، مگر عبداللہ ان سب سے بے نیاز اور بے پرواہ تھا۔ اس وقت مکہ میں فاطمہ ہشعمی اور رقیہ بنت نوفل دو لڑکیاں ایسی تھیں جن کے حسن و جمال کا دور دور چرچا تھا، اور دونوں عبداللہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بے چین و بے قرار تھیں۔ دونوں کی طرف سے لوگ عبد المطلب کے پاس آئے اور عبداللہ سے رشتے کے لیے درخواست کی۔ فاطمہ کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات تھے۔ اس کے حسب نسب پر کسی کو اعتماد اور یقین نہیں تھا، اس لیے عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا، مگر رقیہ کے معاملے نے عبد المطلب کو الجھن میں ڈال دیا۔ نوفل کا خاندان مکہ کا باعزت خاندان تھا اور اس رشتے سے مکہ کی سیادت کے معاملے میں بڑے اچھے نتائج حاصل ہو سکتے تھے۔ کئی ایک پہلو ایسے تھے جن کی بنا پر اس پیغام کو رد کر دینا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو قبول کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا کہ اچانک انہیں وہ لڑکی یاد آ گئی جس نے مدینہ میں عبداللہ کے لیے ایک اچھا شگون نکالا تھا۔ اس رات عبد المطلب نے اس لڑکی کے نانا سے یہی کہا تھا، اگر عبداللہ زندہ رہ گیا تو وہ اسی کا ہوگا۔ جب عبد المطلب کو اپنا یہ وعدہ یاد آیا تو انہوں نے طے کر لیا کہ عبداللہ کا رشتہ مدینہ میں ہی ہوگا۔ اس خبر نے مکہ کی ان تمام لڑکیوں کو جو عبداللہ پر فریختہ تھیں اس کی طرف سے مایوس کر دیا، مگر سب سے زیادہ صدمہ فاطمہ کو ہوا۔ وہ ضعیفہ جو فاطمہ کی سرپرست تھی اس سے بھی زیادہ پریشان اور مضطرب تھی۔ ان کا یہ رنج و غم صرف عبداللہ کی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا راز پوشیدہ تھا۔ یروشلم کے یہودی راہب برسوں سے ایک نجات دہندہ نور کے منتظر تھے۔ ان راہبوں میں سے ایک نے جو ستارہ شناسی میں ماہر تھا، ایک رات عجیب نظارہ دیکھا۔ یہ ایک نورانی کرن آسمان سے نکلی اور کعبے کی طرف کوندتی ہوئی چلی گئی۔ وہ پہچان گیا کہ یہی وہ نور قدیم ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں اور رسولوں کے گھرانوں میں اترتا رہا ہے۔ بوڑھے راہب کو توقع تھی کہ وہ نور بیت المقدس کے کسی آبرومند گھرانے میں اترے گا۔
لیکن اس مشاہدے نے اسے سخت غمگین اور پریشان کر دیا۔ اس نے تمام راہبوں کو جمع کیا اور یہ اندھوناک خبر سنائی کہ خداوند خدا ان سے راضی نہیں ہے، اور اس نے اپنا نور ہدایت مکہ پر اتار دیا ہے۔ اب وہ آخری نجات دہندہ مکہ ہی سے ظاہر ہوگا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس نور ہدایت کو مکہ سے چرا لائیں۔ سب اس کو حیرت سے تکنے لگے کہ آخر وہ اس آسمانی نور کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ بوڑھے راہب نے ان کو بتایا کہ یہ نور مکہ کے کسی نوجوان کے ماتھے میں محفوظ رہے گا، اور جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ اس کی بیوی کے شکم میں منتقل ہو جائے گا، اور یہی نور خداوند کا آخری پیغام بن کر مبعوث ہوگا۔ اگر مکہ میں اس نوجوان کو تلاش کر لیا جائے جو آسمانی نور کا امین بننے والا ہے، اور کسی تدبیر سے ہم اس نوجوان کو کسی یہودی لڑکی سے وابستہ کر دیں، تو ہم اس نور کو یہودی گھرانوں میں لے آئیں گے، اور ہمارے گھر کی سعادت ہمارے گھر ہی لوٹ آئے گی۔ بس یہ وہ بات تھی جس کے لیے انہوں نے ایک یہودی گھرانے کی لڑکی کو بڑی تدبیروں سے ایک قریشی گھرانے میں پرورش دلائی، اور ایک ستارہ شناس یہودن عورت کو اس کا نگران اور محافظ مقرر کر دیا۔ اس بوڑھی یہودن نے فاطمہ کو تربیت دی تھی۔ جب وہ بڑی ہو گئی تو اسے ستارہ شناسی کی تعلیم دی، پھر اسے بتایا کہ وہ اپنے لیے ایک ایسے نوجوان کو تلاش کرے جس کے ماتھے پر اس نور مقدس کی تجلی ہو۔ تو اس دن جب کہ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں عبداللہ کا نام قربانی کے لیے قرا میں نکلا تھا، اس ضعیفہ نے اور فاطمہ نے اس نور کی جھلک عبداللہ کی پیشانی میں دیکھ لی تھی، اور اس وقت سے وہ اس فکر میں لگی ہوئی تھیں کہ کسی طرح وہ عبداللہ کو اپنا لیں۔ مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب مدینہ میں عبداللہ کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس فیصلے سے ان کی برسوں کی محنت پر پانی پھر گیا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا